صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وقال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم نے آپ حضرات سے گزشتہ یہ وعدہ کیا تھا تقریباً کہ حرم مدنی اور حرمین شریفین کی زیارت کے بعض بقیہ باتیں وہ عرض کی جائیں گی، تو لہٰذا اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت پاک بھی اور احادیث بھی پڑھی ہیں۔ حرمین شریفین یقیناً ہمارے نزدیک اور ہر مسلمان کے نزدیک انتہائی مقدس ترین جگہ ہیں۔ حرم مکی، مکہ مکرمہ، اور پھر حرم مدنی جو مدینہ منورہ میں ہے، دونوں محترم جگہ۔ حرم کا معنی یہ محترم کے آتے ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ اور مسجد حرام، جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں بنی ہوئی مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو اس مسجد کے اطراف میں گول بہت دور تک ایک دائرہ بنا ہوا ہے، یعنی کچھ نشانات ہیں۔ جب آپ جدہ سے جائیں گے مکہ مکرمہ تو درمیان میں راستے میں ایک آرچ نظر آئے گا، اور وہاں لکھا ہوا رہے گا ھذا حد الحرم، کہ یہ حرم کی حد ہے، باؤنڈری ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اسی طرح چاروں طرف گول پورے جو ہے علاقے میں مختلف جگہوں پر نشانات لگے ہوئے ہیں، آرچ بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ حرم کی حد ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں ایک حرم شریف، مسجد حرام کے اطراف دور تک ایک علاقے کا دائرہ بنا ہوا ہے، وہ ایک علاقہ طے ہے۔ یہ پورا علاقہ حدود حرم کہلاتا ہے، حرم کی حدود اور باؤنڈری۔ یہ حرم کی جو حدود اور باؤنڈری ہے، اس میں کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ حرام ہے، اور یہ بہت زمانے دراز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آپ کے بعد صحابہ کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اور اس جگہ کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ
اس کو اللہ نے محترم قرار دیا، اور بڑی محترم ظاہر سی بات ہے کہ احترام اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظاہری اعتبار سے بھی ضروری ہوگا اور معنوی اعتبار سے بھی اس کا ایک احترام ہوگا، اور اسی لیے حرم کے اندر میں جو نیکی انجام دی جاتی ہے وہ نیکی بھی بڑی مانی جائے گی، یعنی 1,00,000 کے برابر ہوگی۔ اس باؤنڈری اور حدود کے اندر جو بھی آدمی کوئی بھی نیکی کرے، چاہے 1 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، یا 1 روپیہ صدقہ دیں گے، یا 1 نماز پڑھیں گے، 1 بار قرآن شریف ختم کریں گے، تو جو بھی عمل کریں گے وہ 1,00,000 سے ضرب دیا جائے گا اور 1,00,000 مرتبہ سمجھا جائے گا، اور اس کا اجر اللہ 1,00,000 درجہ بڑھا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ یہ حرم کی حدود کے اندر کیے جانے والے عمل کو اللہ نے اس طرح بڑھایا، اور اس کی وجہ یہی کہ اللہ نے معنوی اعتبار سے اور روحانی اور ظاہری اعتبار سے ان حدود کو اللہ نے ایک مرتبہ دیا اور اسے ایک مقام عطا فرمایا۔ تو اسی طرح سے مدینہ منورہ جو ہے، مدینہ منورہ کی بھی حدود ہیں اسی طرح۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مدینہ کا حرم نہیں ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک مدینہ منورہ کا بھی حرم ہے، یعنی اس کی بھی حدود مقرر ہیں، اور ان حدود کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک حرم ہوا مدینہ کا اس حیثیت سے، دیگر ائمہ کے نزدیک چونکہ اس کی بھی حد مقرر ہے مدینہ منورہ کی بھی، اور اس حد کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ حرم مدنی کہلاتا ہے، اور وہ جو مکہ مکرمہ میں حدود تھی اس کو حرم مکی کہا جاتا ہے۔ دونوں حرم کو ملا کر حرمین شریفین کہتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، حرم کا تثنیہ، یعنی اس کو دو مرتبہ کریں گے تو حرمین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حرمین شریفین کا مطلب ہوگا حرم مکی اور حرم مدنی۔ تو حرمین شریفین کی زیارت کو جانا، وہاں عبادت کو انجام دینا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ حرم مدنی میں خاص طور پہ مدینہ منورہ میں جو مدینہ منورہ کو فضیلت حاصل ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آپ کے ہجرت فرمانے سے پہلے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یثرب اس کا نام تھا، مدینہ کا نام، کہ یثرب کی طرف میں ایک نبی آئیں گے اور اس نبی کی یہ علامتیں ہوں گی، اور یثرب کیسا ہوگا، کھجوروں کے باغات سے بھرا ہوا وغیرہ، یہ سب علامتیں پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عیسائی مذہب پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے سے وہ موجود تھے، بڑی طویل عمر ان کی ہوئی، بڑا لمبا زمانہ انہوں نے زندگی گزارا، 300 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی تقریباً، تو بڑا لمبا زمانہ انہوں نے زندگی دنیا میں گزارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، تو انہوں نے اس مذہب کی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور وہ فلاں علاقے میں ہوں گے، وہ علاقہ ایسا ایسا ہوگا، اس علاقے کا یہ نام ہوگا، اور وہ نبی جو آئیں گے وہ نبی اسی طرح کے نشانیوں والے، اسی طرح کی علامتوں والے ہوں گے۔ تو وہ ساری علامتیں اور نشانیاں انہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں عیسائی مذہب سے متعلق جو تھی وہ پڑھی تھی، تو ان کو جستجو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کر۔ اچھا، چونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ بات بھی تھی کہ وہ نبی جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو تاکید کی گئی کہ جب وہ نبی آ جائیں گے تو تم ان پر ایمان لانا،
تم ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے ان کے مذہب میں داخل ہو جانا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود تاکید فرمائی تھی تو پچھلی آسمانی کتابوں میں، اور اس کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے۔ ایران اور عراق کا جو علاقہ ہے، عراق کا علاقہ زیادہ تر عربوں کا ہے، ایران کا علاقہ زیادہ تر فارسیوں کا ہے، وہاں کے رہنے والے فارس کے، اور وہاں سے ان کو جستجو پیدا ہوئی کہ وہ نبی آخر الزماں کو تلاش کرنا چاہیے، جو تلاش کرنے کے لیے جو انہوں نے مرحلے گزارے ہیں، سفر کیے ہیں، اس کی داستان حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے اور تعجب کریں گے کہ کتنی مشقتوں اور کتنے مجاہدوں سے گزرتے ہوئے مدینہ آئے۔ مجھے اس وقت میں وہ سنانا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ کئی لوگوں کے ہاتھ میں فروخت ہوئے، کئی لوگوں نے ان کو قبضے میں لے کر غلام بنایا، غلام بنا کر کے بیچا۔ وہ ایک نے وہاں بیچا، پھر ان کے ہاتھ سے نکلے دوسرے کے ہاتھ میں بکے، تو بکتے بکتے غلام بن کر بکتے 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 آخر کار وہ مدینے کے ایک یہودی کے غلام بن گئے، وہاں آ گئے۔ اور ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ یہی وہ شہر ہے جہاں پر نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس کی جستجو شروع ہوئی، اور ان کو کسی طرح خفیہ طریقوں سے معلوم بھی ہو گیا۔ تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، وہاں وہ ان کے غلام تھے یہودی کے، اور باغ میں نوکری کرتے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، تو وہاں وہ تو دوسرے مذہب والا ہے، وہ یہودیوں کا مذہب ہے، مذہب اسلام پر تو وہ آدمی نہیں تھا، اس سے کہنا بھی مشکل تھا کیونکہ جان کا خطرہ تھا، اور حضور کو تلاش کرنے کی جستجو تھی، اسی جستجو میں یہاں تک آئے ہیں۔ تو انہوں نے کسی طرح سے تلاش کر کے، پہچاننا بھی آسان نہیں تھا حضور کو، لیکن حضور کی یہ علامت لکھی ہوئی تھی کتابوں میں کہ وہ صدقے کو قبول نہیں فرمائیں گے، یا صدقے کو استعمال نہیں کریں گے، ہدیہ استعمال کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلی دفعہ کھجوروں کی چند مٹھی کھجور لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے مدینے میں پہنچے، اور جب پتہ چل گیا کہ لوگوں سے دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہی وہ پیغمبر ہیں، تو اب تصدیق تو کرنی تھی کہ یہ واقعی وہی پیغمبر ہیں جس کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں تھا، یا کوئی دوسرے آدمی ہیں۔ ان کو سمجھنا اور پہچاننا ضروری تھا۔ تو پچھلی آسمانی کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی تھی، ان علامتوں میں یہ ایک علامت ان کے ذہن میں تھی کہ وہ صدقہ استعمال نہیں کریں گے، قبول کر لیں گے اور دوسروں کو تقسیم کر دیں گے، اور ہدیہ دیا جائے گا تو ہدیہ کو آپ قبول فرما کر استعمال بھی فرمائیں گے۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ تو صدقہ پیش کیا، یہ کھجور پیش کیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر کے تقسیم فرما دیا، استعمال نہیں کیا۔ تو دل میں کہا کہ یہ علامت ظاہر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اگلے دن اور کھجوروں کا خوشہ لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور تناول فرمایا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی وہی پیغمبر ہے۔ ایسی کچھ علامتیں اور بھی انہوں نے دیکھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ تو مدینہ منورہ کا ذکر مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت مدینہ منورہ کا جو تذکرہ ہے وہ پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھا کہ حضور یہاں تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ تشریف لانا یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ کیوں ہوا ہے۔ جب مکے والوں نے 13 سال کی مدت، لمبی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سکون سے جینے نہیں دیا، آپ علیہ السلام کو اللہ کے پیغام عام کرنے نہیں دیا، دعوت اور اللہ کی طرف دعوت دینے اور اللہ کا پیغام کی تبلیغ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بھی موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا نہیں چاہا، بلکہ اگر آپ کی تبلیغ اور دعوت پر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا، اسلام میں داخل ہو جاتا، اس کو پریشان کرنا شروع کرتے، اس کو ستاتے، مارنا، دھمکانا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا اور اتنی تکلیفیں پہنچانا کہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ کیا تکلیفیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حبشی غلام تھے، وہ حبشہ سے آئے تھے۔ حبشہ جو افریقہ میں کتنی دور کا فاصلہ ہے، وہاں سے آئے، اور وہ بھی غلام تھے، وہ بھی کسی کے غلام تھے، کسی کی غلامی میں تھے،
تو غلام تو آقا کا ایسا تابعدار ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، لیکن وہاں ان کو غلام ہونے کی وجہ سے ایسا ستایا جاتا تھا کہ مکے کی پتھریلی زمین پر رسی میں ان کو باندھ کر گھسیٹ کر لے جاتے تھے. پتھریلی زمین ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے جانور کی طرح سے نعوذ باللہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے لے جانا، یہ اور پھر ان کے اوپر جو ہے کوڑے برسانا، یہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو بیان کر کے ہم آسانی سے گزر جائیں. یہ تو وہی جانتا ہے جو آنکھوں سے ان منظروں کو دیکھے گا، یا خود اس کے ساتھ اس کا پالا پڑے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کیا تکلیف ہوتی. بہرحال یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ حضور کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کو مکہ مکرمہ میں کیسا ستایا جاتا تھا. ورنہ اس کی اتنی داستانیں ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کا خاندان، اور پھر اسی طرح سے کیا کہتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. ان سب صحابہ میں سے ایک ایک کا قصہ ایسا دردناک ہے کہ آدمی سنے گا تو آنکھوں سے آنسو آئے بغیر نہیں رہ سکتے. ایسے دردناک حالات ان کے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بھی ایمان لاتا تھا اس کے اوپر یہ مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. حضور نے 13 سال برداشت کیا اور صبر کی تلقین کرتے تھے صحابہ کو، صبر کرو برداشت کرو. کفو ایدیکم، حکم یہ تھا کہ جواب میں ہاتھ نہیں اٹھانا. آپ کو مکے والے جو بھی ستائیں، جو بھی پریشان کریں، جو بھی تکلیفیں دیں، آپ کو جواباً کوئی کارروائی نہیں کرنی، جواب نہیں دینا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر. 13 سال یہ مکی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا صبر کرتے کرتے گزرا ہے. اس کو لازماً ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ حضور کا مکی دور کیسے گزرا ہے، صحابہ کا مکی دور کیسے گزرا ہے. یہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے حضور نے، صحابہ نے مکہ مکرمہ کے 13 سال کس قدر تکلیفوں اور مشقتوں میں گزارے ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. بالآخر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انتظار تھا اللہ کی طرف سے کہ آگے حکم کیا ملتا ہے. ابھی تک تو حکم یہ ہے کہ بھائی ہاتھ نہ اٹھاؤ، جواب نہ دو، کچھ کہو مت، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، برداشت کرتے رہو، صبر کرتے رہو. اب تک تو یہی حکم تھا. کب تک یہ حکم رہے گا پتہ نہیں تھا. تو انتظار تھا اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ مدینہ منورہ سے لوگ آئے اور ایک قافلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج بھی وہ جگہ نشانی کے طور پر موجود ہے، جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے لوگوں نے آ کر ملاقات کی، آج بھی وہ جگہ علامت کی اور نشانی کے طور پر موجود ہے. تو وہ لوگ آئے، حضور سے ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. چنانچہ ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا مدینہ کے چند لوگوں نے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو مکے میں لوگ رہنے نہیں دیں گے، آپ کو یہاں اتنا پریشان کر رہے ہیں، اتنا ستا رہے ہیں، کیوں آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں چلے آتے ہیں؟ آپ ہمارے یہاں آ جائیے مدینے کو، ہم مدینے میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کو سہارا دیں گے وغیرہ. پہلی دفعہ پھر دوسری دفعہ بھی یہ ہوئی، ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی یہی عرض کیا. تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، حضرت عباس نے ان سے عرض کیا کہ تم لوگ ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو. حضور کو مدینہ بلا رہے ہو، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، قبیلہ ہے مکے میں، آپ کے قریش کے لوگ موجود ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. مدینہ میں آپ کا کون ہے؟ مدینہ میں تو آپ کا کوئی نہیں. تم لوگ حضور کو مدینہ لے جاؤ گے، سوچ سمجھ کے لے جانا. کیوں؟ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جاؤ گے، پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. سارے عرب کے قبیلے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، سارے عرب کے قبیلوں کی دشمنی مول لینی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب لوگ مشرک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف توحید کی دعوت دے رہے ہیں. تو آپ کی اس دعوت کی وجہ سے سارے مشرکین عرب آپ کے دشمن ہو جائیں گے. تو تم لوگ لے جانا چاہتے ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے لے آؤ. تو ان لوگوں نے بڑی ہمت سے، دلیری سے جواب دیا
کہ ہم لوگ آپ پر اپنی جان فدا کر دیں گے، آپ کو ہر طرح سے ہم مدد کریں گے، اور دشمنی اگر سارے کے سارے عرب ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، ہم دشمنی مول لیں گے، مقابلہ کریں گے ان کا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا آپ اور آپ کے رب جا کے لڑ لیجئے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے، پورا یقین دلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ کے حکم کا جو ہے متبع ہوں اور اللہ کے حکم کو منتظر ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر میں تو مکہ چھوڑ کے مدینہ خود نہیں آ سکتا، تو میں انتظار کروں گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ البتہ انہوں نے درخواست کی کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کم سے کم ہمارے ہاں تعلیم دین کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے ایک مدرس اور استاد دے دیجئے، اور ایمان کو اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک مبلغ دے دیجئے، تاکہ وہ ہمارے یہاں آئے اور محنت کر کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرے، اور جو مسلمان ہو جائے اس کو نماز و قرآن سکھاوے۔ ایک استاد دے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور ان کے ساتھ بھیجا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، بڑے مالدار تھے، گھرانہ ان کا بڑے مال والا، بہت دولت والا، اور اتنے زبردست مال و دولت والے تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کہ ان کے کپڑے بھی بیرون سے امپورٹ ہو کر آتے تھے، اور جو خوشبو اور عطر وہ استعمال کرتے تھے وہ بھی باہر سے آتا تھا۔ اس زمانے میں باہر کا امپورٹڈ عطر استعمال کرنے والا شخص اور باہر کے امپورٹڈ کپڑے پہن کے پھرنے والا شخص کتنا بڑا مالدار ہوگا آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے عطر اور خوشبو لگا کر کے، ان کے گزر جانے کے بعد اس گلی سے گزرنے والے کہتے تھے یہاں سے یقیناً مصعب گزرا ہوگا، مصعب ابن عمیر یہاں سے گزرے ہوں گے، اس لیے کہ مکے کی جو گلیوں میں خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو تو مصعب ابن عمیر ہی لگا سکتے ہیں اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو لوگ گلیوں سے گزر کے پہچان لیتے تھے یہاں سے مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ یہ تھی حالت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن جب وہ حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، ان کے والدین نے گھر سے نکال دیا۔ ان کے والدین تو مسلمان نہیں ہوئے، وہ تو کلمہ نہیں پڑھا۔ اب ان کے والدین جو بڑے مالدار تھے حضرت مصعب کو گھر سے نکال دیا، کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو، ہمارے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے گئے ہو۔ انہوں نے نکال دیا گھر سے باہر اور سب کچھ چھین لیا ان سے، ان کے کپڑے چھین لیے، عطر خوشبو چھین لی، مال دولت چھین لیا، بالکل نہتا خالی کر دیا۔ باپ نے بالکل باہر نکال دیا، حتیٰ کہ بدن کے اوپر پہنے ہوئے کپڑے بھی چھین لیے باپ نے کہ تم یہ بھی مت پہن۔ جب بدن ننگا ہو گیا تو ماں کو رحم آیا، ماں نے ایک چادر پھینک دی گھر سے باہر، وہ چادر لپیٹ کے حضرت مصعب بن عمیر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ جو تکلیفیں ان حضرات نے گزاری ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور مصعب بن عمیر یہی ہیں جن کو موت کے وقت میں بھی، مرنے کے وقت میں بھی کفن کے لیے چادر نصیب نہیں تھی۔ تو خیر وہ مصعب بن عمیر گئے مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، جوان آدمی ہے اور کلمہ پڑھا ہوا ہے، مالدار گھرانے کا آدمی ہے، غربت پر راضی ہو گیا اسلام کی وجہ سے، فقر و فاقے اور تنگی پر راضی ہو گئے حضور کے غلام بننے کے لیے، حضور کی صحبت میں رہنے کے لیے۔ مالدار ماں باپ کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت میں رہ کے غریب کے غلام بن کے رہنے کو پسند کر لیا، اس لیے کہ اسلام دل میں اتر چکا تھا، ایمان کی چنگاری اور ایمان کی رمق دل کے اندر اتر گئی تھی۔ وہ ایمان جب دل میں کسی کو اتر جاتا ہے تو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کرنے نہیں دیتا، بے پرواہ ہو جاتا ہے آدمی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس لیے بھی اس قربانی کو دے کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوالے کیا مدینہ منورہ والوں کے کہ ان کو لے جانا۔ تو حضرت مصعب کو لے کے وہ گئے مدینے والے، اور 1 سال تک مدینے میں حضرت مصعب بن عمیر کو رکھا۔ 1 سال کے بعد حضور ہجرت کر کے، اللہ کے نبی کو حکم ہو گیا، ہجرت کرنے کی اجازت ہو گئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تب پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر نے 1 سال کی محنت میں پورے مدینے میں تبلیغ کر کے، دعوت دے کر اسلام اتنا پھیلا دیا تھا، مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا، ہر گھر مسلمان ہو چکا تھا۔
سارے کے سارا مدینہ اسلام سے بھر گیا، ایمان سے بھر گیا۔ مکہ مکرمہ تو کفر سے بھرا ہوا تھا، اور مدینہ منورہ حضرت مصعب بن عمیر کی محنت سے پورا گھرانہ اور پورا مدینہ ایمان کے نور سے پر نور ہو چکا تھا۔ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور کی آمد کی اطلاع پا کر مدینے سے باہر آ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ہاتھ میں دف لے کے خوشی سے دف بجانے لگیں اور اشعار پڑھ کر کے حضور کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج وہ اشعار پورے کے پورے بڑے ترنم کے ساتھ آج بھی عرب لڑکیاں اور عرب کی بچیاں یا عرب کے لوگ جو اچھی طرح نعت خوانی کرنے والے ہیں وہ بڑی سریلی آوازوں میں آج بھی وہ سارے اشعار پڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی وہ اشعار ملتے ہیں جو مدینہ کی ان بچیوں نے حضور کی آمد پر استقبال میں حضور کے ویلکم کرتے ہوئے حضور کو انہوں نے وہ اشعار پڑھ کے حضور کا استقبال کیا۔ پورا مدینہ باہر نکل کے حضور کا استقبال کیا۔ ایک وہ مکہ تھا کہ جہاں آپ کو اسلام پر رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، آپ پر ایمان لانے والے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے اور ہر طرح سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور آپ پر خود اتنی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے دی ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی۔ وہ تکلیف اگر آپ دیکھیں گے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے حضور کو کتنا ستایا گیا۔ تو ایک طرف تو وہ مکہ اور دوسری طرف یہ مدینہ منورہ جہاں آپ کا استقبال اور آپ کے جانے سے پہلے پورے گھروں کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا، اور حضرت مصعب بن عمیر کے کھاتے میں ان کے اعمال نامے میں مدینہ منورہ والوں کا ایمان لانا اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو ایک نوجوان نے کیا محنت کی دین کی، اور کتنی تبلیغ کی دین کی، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ مدینہ منورہ والوں کو ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، دین سکھایا۔ یہ تو حضرت مصعب بن عمیر کا کمال تھا۔ ایک نوجوان نے تنہا نے اتنی محنت کی مدینہ منورہ پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ تو مدینہ ایک ایسا شہر ہے میرے دوستوں کہ جس کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ملتا ہے، اور اس کی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ مدینے والوں کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر استقبال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی جو مدینہ منورہ میں اسلام لائے ہوئے تھے، ابھی تو سب نے حضور کو دیکھا نہیں تھا نا، صحابی ابھی نہیں بنے، مسلمان ہو گئے، صحابی نہیں بنے۔ صحابی وہ بنے جو حضور سے آ کر کے مکے میں ملاقات کر کے گئے تھے، وہ تو صحابی بن گئے۔ لیکن حضرت مصعب کے محنت سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ ابھی صحابی نہیں بنے۔ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، حضور کو انہوں نے دیکھا، تب صحابی بن گئے۔ تو ان کو انصار کہا جاتا ہے، انصار۔ تو یہ جو انصار مدینہ ہیں، ان انصار مدینہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ مہاجرین، حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے جو مدینہ چلے آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ ان مہاجرین کے ساتھ میں انصار مدینہ نے جو سلوک پیش کیا ہے، جو محبتیں دکھائی ہیں، اور جو ان کا اکرام کیا، اور جو ان کی خدمت کی، اور ان کے لیے اپنے گھر کھول دیے، اپنے کاروبار کھولے، اپنا مال ان کے اوپر قربان کیا، اس کی تو مثال اور نظیر قیامت تک نہیں دکھا سکتے کوئی۔ ایسی عجیب و غریب مثال انصار مدینہ کے ذریعے سے جو ہے ظاہر ہوئی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکے سے مدینہ۔ تو آپ مکے سے جب نکلے تھے تو آپ چھپ کر کے نکلے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑ دیا، اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا مکے والوں کو کہ آپ مکہ چھوڑنے والے ہیں، تو سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے۔ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور آپ نے راتوں رات یہ خبر پا کر کے حضرت علی کو بلا کر اپنے بستر پر لٹا دیا، اور آپ علیہ السلام گھر سے ان کی آنکھوں کے بیچ میں سے نکل کے گئے اور وہ دیکھ نہیں سکے۔ چند کنکریاں اٹھائی تھی حضور نے اپنے ہاتھ میں، اور اللہ کا نام لے کے شاہت الوجوہ پڑھ کر کے ایسا پھینکا تھا، تو اللہ نے ان سب کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور حضور درمیان سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہاں سے حضور چلے ہیں مکے سے، تھوڑے سے فاصلے پر ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ غار ثور جو ہے جبل ثور پر واقع ہے۔ ہمارا اتفاق سے جب ہم مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ میں آ کر 5 دن ہم ٹھہرے تھے،
ہمارے عرب دوست تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست کا ایک مکان ہمارے لیے مہیا کیا تھا۔ وہ اتفاق سے جب اس مکان میں ہم پہنچے تو صبح کو، رات میں پہنچے تھے دیر سے، صبح کو پتہ چلا کہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہی پہاڑ ہے جبل ثور۔ تو جبل ثور کے پاس بالکل سامنے جبل ثور ہے، درمیان میں سڑک ہے اور مسجد ہے، اور مسجد کے پیچھے مکان تھا، وہاں انہوں نے ہم کو ٹھہرایا تھا۔ تو بڑے محظوظ ہو رہے تھے، افسوس یہ کہ ہم پہاڑ پر چڑھ نہیں سکے، ہمت نہیں تھی۔ بہرحال جبل ثور کے سامنے ہمارا قیام رہا۔ تو یہ جبل ثور یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ چلے تھے تو اس جبل ثور پر چڑھ کر کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، وہاں آپ چھپ گئے تھے 3 دن تک، اور آپ کو دشمن مکہ مکرمہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے گھر میں دیکھا کہ حضور موجود نہیں، راتوں رات چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلا ہے، تو اب حضور کو تلاش میں نکلے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، ڈھونڈتے 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 بعد لوگ غار کے قریب تک پہنچ گئے۔ ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ وہ دیکھ لیتے، چنانچہ وہ چڑھتے چڑھتے غار پر بھی چڑھ گئے اور غار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، جو غار کا منہ ہے نیچے کو تھا، یہ اوپر ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن اتفاق کی بات کہ جھک کر کے غار کے اندر وہ دیکھ نہیں سکے، وہ شخص جو ہے غار کے اندر جھک کر کے دیکھ نہیں سکا، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر موجود ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق دیکھ کے گھبرائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہماری تلاش میں آ چکا، یہ اگر جھک کر کے اندر نیچے غار میں دیکھ لے گا تو ہم کو پہچان لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تم ان 2 شخصوں کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہم وہ 2 ہیں جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ اگر ہو تو ایسے 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ وہ تیسرا اللہ جو ہے ہمارے ان دونوں کو ضائع کر دے گا؟ گھبرانے کی ضرورت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہم کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے غیبی انتظامات بھی ایسے فرمائے، کبوتر نے وہاں جو انڈے ڈال دیے اور مکڑی نے جالا تان دیا، غار کا منہ ایسا بند ہو گیا تھا کہ اس کے خیال میں بھی نہیں آیا کہ اس کے اندر کوئی گھسا ہوگا، اس لیے وہ دیکھا ہی نہیں، وہ دیکھے بغیر چلا گیا۔ بعض روایتوں میں دوسری بات بھی ملتی ہے، تفصیلات بہرحال اس کی بہت ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ تو بہرحال وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھوڑے دن 3 دن ٹھہرے تھے، پھر وہاں سے آپ مدینہ گئے۔ جب مدینہ آپ پہنچے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے جو استقبال میں آپ کے اشعار پڑھے، پھر اس کے بعد کیا کیا، حضور اونٹنی پر سوار تھے، تو ہر صحابی مدینہ کے یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی میرے گھر کے سامنے رکے اور آپ علیہ السلام میرے گھر میں مہمان بن جائیں، میں اپنے گھر میں ٹھہرا لوں، اس لیے کہ حضور کا کوئی گھر نہیں تھا، آپ تو مکہ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، وہاں کوئی آپ کا گھر نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کہاں ٹھہریں گے آپ؟ تو ہر صحابی جو مسلمان ہوئے تھے وہ چاہتے تھے کہ میرے گھر میں حضور مہمان بن جائے، میرے گھر بن جائے، میرے گھر بن جائے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی اس اونٹنی کو نہ کھینچے اپنی طرف، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اس اونٹنی کو اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں رکے گی، لہذا چھوڑ دو اس اونٹنی کو، اس کو اللہ جہاں حکم دے گا وہاں ٹھہرے گی، جہاں ٹھہرے گی میں وہی مہمان بنوں گا۔ چنانچہ یہ اونٹنی گئی چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس جا کے اونٹنی رک گئی اور بیٹھ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، ابو ایوب انصاری کے مکان میں مہمان بنے۔ ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگ گئی کہ سارے لوگ اپنی قسمت دیکھنا چاہ رہے تھے کہ حضور میرے مہمان بنیں گے، میرے بنیں گے، لیکن قسمت جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کی اس میں آئی، حصے میں آئی۔ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھوڑے دن ٹھہرے، پھر آپ علیہ السلام نے مسجد بنائی، اپنا گھر بنایا، اور پہلے تو مسجد قباء بنائی، پھر مسجد نبوی بنائی۔ یہ ساری تعمیرات کی مستقل ایک تاریخ ہے، میں ساری بات تو اس موقع پہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی مسجد جو حضور نے اسلام کی تاریخ میں تعمیر فرمائی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ وہ تھوڑا سا آپ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے ذرا سا فاصلے پر آپ کو ملے گی، جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں ضرور مسجد قباء جاتے ہیں، اور حضور نے فضیلت بیان فرمائی کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھو گے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔
ہم نے اور آپ نے عمرہ کیا، وہ قبول ہوا کہ نہیں پتہ نہیں ہے۔ آپ مسجد قباء جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ایک مقبول قبول شدہ عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب بھی ہم کو جانا نصیب ہو ضرور ضرور زیارت حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے آیتیں اور حدیثیں بھی پڑھی تھیں، اس کی تشریح کا وقت نہیں رہا، کافی وقت ہو چکا، لیکن ایک بات ضرور عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو کوئی میرے قبر کی زیارت کرے گا قیامت کے دن میرے لیے اس کی سفارش واجب ہے۔ جو میرے قبر کی زیارت کرے گا قیامت میں اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش واجب ہے۔ من زار قبری فقد وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کو آوے گا میرے لیے اس کی سفارش کرنا واجب۔ تو لہذا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے حضور کو سلام کرنا نصیب ہو جائے، زیارت کرنا نصیب ہو جائے۔ بہرحال بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار نصیب فرماویں۔ آپ کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔